اور جو ابتدا کے اندر جو میں نے بات کی کہ یوم عاشور کا پیغام ہمیں کیا درس دیتا ہے، پاکستان جن حالات سے گزر ہے وہ بھی کوئی ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہے، تو ان حالات کے اندر آپ یوم عاشور کی اور امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کو ہم کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ خالد جمیل صاحب، آپ نے مدعو کیا اور بولنے کو موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ آج کا دن نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے جو منایا جا رہا ہے، پوری دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں اس مارکے کو ایک نظر سے تو یاد رکھتے ہیں کہ یہاں جرت، بہادری، شجاعت، استقامت اور صبر کا جو ہے نا ایک پہاڑ، کہ ایک طرف 72 افراد نواسہ رسول کے ساتھ اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، کوئی دنیا کی کوئی تاریخ جو ہے نا اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، باوجود اس کے کہ وہاں کا جو گورنر تھا پھر بھی یزید کو خط لکھ رہا تھا کہ 22,000 کم ہیں اور یہاں بھیجے جائیں۔ انہوں نے کہا بھئی کیا ہو گیا، دماغ خراب ہے، آگے 72 ہیں اور یہ 22,000۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں یہ 72 کون ہے؟ یہ علی کے لخت جگر ہیں، نواسہ رسول ہے، تو ان سے لڑنا کو مذاق نہیں۔ پھر دوسرا جو بڑا سبق کہ جب آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں جو فرزک شاعر ملا تو اس نے سارے حالات واضح کر دیے کہ بات یہ ہے کہ وہاں کے حالات خراب ہیں۔ مسلم بن عقیل کی لاش میں نے لٹکے دیکھی ہے، جو سارے کوفی ہیں وہ سارے پھر گئے ہیں، یہ جو خطوط لکھنے والے تھے، دعوتیں دینے والے تھے، جو سارے جو ہے نا یزید کے آگے سر تسلیم خم کر چکے ہیں، تو آپ واپس چلے جائیں۔ تو میرے امام حسین علیہ السلام کے جو الفاظ تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقیل کی جو لاش ہے وہ آپ نے لٹکی ہوئی دیکھی نا، جھکی تو نہیں دیکھی، تو اگر وہ نہیں جھکی تو امام حسین علیہ السلام کیسے جھک سکتے ہیں؟ کہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ حق و باطل کا مارکا تھا، کہ اگر حسین علیہ السلام ان کی باتوں کو یا دلیلوں میں آ جاتے تو واپس ہو جاتے، یا جیسے وہاں باقی بھی ساتھی جو ان مشورے دے رہے تھے، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو پھر حق و باطل کا مارکا ہی نہ کہلاتا۔ آج حق کے اوپر لوگ کھڑے ہونے کی اگر جرت لیتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ واقع کربلا سے ملتی ہے، امام حسین علیہ السلام سے ملتی ہے وہ طاقت کہ بھئی نہیں، جہاں حق ہوتا ہے حق کے آگے آپ نے ڈٹ جانا ہے، کھڑے ہو جانا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ساز و سامان اور افرادی قوت جب دیکھنی ہے کہ زیادہ ہے لیکن آپ نے حق کی طرف جانا ہے۔ پھر وہ آیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اللہ کے راستے میں نکلو، تم تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، جس حال میں بھی ہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو تو، مانو تو۔ میرا خیال ہے یہ اللہ کے حکم انہی ہستیوں نے جو ہے وہ عملی جامے ان کو پہنائے۔ آج ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہماری شارک، ہمارا کشمیر دشمن کے شکنجے میں ہے اور 75 سال سے ہم دلیلیں پیش کرتے ہیں، ہماری معیشت بہتر نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ جب حق و باطل کی بات آتی ہے تو پھر اللہ کے احکامات جو ہے نا وہ سب سے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پھر عددی چیزوں کے اوپر جو ہے کہ کم اور بلکہ جذبے کے اوپر زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ کرنل اسد صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا، اور اس طرف جو پاکستان میں خاص طور پہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ خیر و شر کی لڑائی ہمیشہ سے ازل سے رہی ہے اور اب تک جاری رہے گی، اور اس میں ہمیشہ جو ہے کہ کامیابی جو ہے کہ وہ خیر کو ہی ہوتی ہے، اور اس وقت ہوتی ہے کہ جب ان کے اندر ایک مصمم ارادہ ہو، ایک عزم ہو اور ایک جوش اور ایک ول موجود ہو کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ آج پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، ہم ہر محاذ کے اوپر ہم دیکھیں تو بڑی ایک
بے یقینی ایک پریشان کن صورتحال سے ہم دو چار ہیں. تو وہ جو کوالٹیز جن کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے اس قسم کے حالات سے کسی قوم کو, کسی ملک کو نکالنے کے لیے, وہ کہیں کہیں ہمیں کم دکھائی ہے ضرور. یہ نہیں ہم کہہ رہے ختم ہو گئی, وہ ہے ضرور لیکن شاید کم دکھائی دیتی ہیں, اور مقابلے میں جو شرق والی سوچ ہے وہ کافی نظر آتی ہے. تو اس کو کیسے ہم اوورکم کر کے آگے نکل سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. میں بالکل آپ سے متفق ہوں. جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے پاکستان کے اندر, وہ کسی بھی شخص کے لیے, ایک عام پاکستانی کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث ہے. میں آپ سے بتاؤں, آپ یقین مانیں, آپ روڈز پہ چلے جائیں, سڑکوں پہ چلے جائیں, لوگوں سے ملیں, گاڑیوں میں ان کو دیکھیں, ٹریفک کے اندر آپ ان کو دیکھیں, کسی شخص کے چہرے پہ آپ کو مسکراہٹ نظر نہیں آتی. حقیقت میں آپ کو بتا, اور ہر چیز کے اندر آپ انسان کو, پاکستانی کو تفکر کے اندر آپ دیکھتے ہیں, پریشانی کے اندر ڈوبا ہوا دیکھتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اسپیشلی یہ مجھے کہنا چاہیے کہ مہنگائی تو چلو آ رہی تھی, ان 15-16 مہینوں میں انفارچونیٹلی پی ڈی ایم کا جو طرز حکمرانی رہا ہے, ان کا کوئی تعلق کسی چیز کے ساتھ نہیں تھا, عوام کے ساتھ نہیں تھا. جو بھی انہوں نے کیا وہ صرف اپنے لیے کیا, اپنے آپ کو مقدموں سے نکالنے کے لیے کیا, نیب کو ختم کرنے کے لیے کیا, اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے کیا. بٹ انفارچونیٹلی ناٹ ایون اے سنگل بل جو کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئے ہوں کہ نہیں ہم عام لوگوں کے لیے ایک لحاظ سے کریں گے. ڈیفینیٹلی میں آپ سے بتاؤں, اگر ہم پاکستانی لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کے آئی کیو کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں, زیادہ ہم دور نہیں جاتے, آپ انڈیا سے کریں, آپ بنگلہ دیش سے کریں, آپ ایون نیپال سے کریں, آپ یقین مانیے کہ آئی کیو لیول ایک عام پاکستانی کا انڈین اور بنگلہ دیشی سے بہتر ہے. یہ آپ بالکل ریکارڈ اس کو چیک کر سکتے ہیں. بٹ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر تھوڑا سا تاریخ کی طرف چلے جائیں, آفٹر قائد اعظم اور پھر آپ لیاقت علی خان کو لے لیں, ان دونوں کے بعد اور آج تک اگر آپ چل کے آ جائیں, کسی ایک پرسنالٹی کو بھی جس نے پاکستان کو رول کیا, وائدر دیوار دی ملٹری رولرز یا پھر آپ پولیٹیکل رولرز کی آپ بات کرتے ہیں, کسی ایک کے اندر بھی وہ ایکیومن, وہ ایک پرسپشن کہہ لیں, ایک اس کے اندر وہ لگن یا ویژن کہہ لیں, وہ نظر نہیں آتی. آپ یہ کہیں کہ نہیں, یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ جس کو سیلف سینٹرڈ نہیں تھے, وہ صرف ملک کے لیے سوچتے تھے, ملک ان کے لیے امپورٹنٹ تھا, ان کے لیے لوگ امپورٹنٹ تھے, اور انہوں نے جو بھی فیصلے کیے وہ صرف عوام کے لیے کیے. انفارچونیٹلی ایسا نہیں تھا. آفٹر لیاقت علی خان آپ کو جتنے بھی رولرز ملے, ویدر دیور پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر یا ایون دی گورنر جنرل, انفارچونیٹلی سیلف سینٹرڈ, لالچی, اقتدار کے اندر زیادہ رہنا. اور آج سچویشن یہ پہنچ چکی ہے, میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ اب جب یہ حکومت ایک لحاظ سے اپنا ٹینیور پورا کرتی ہے, میں تو اس سے بڑھ کے آگے کچھ کہنے کو تیار ہوں کہ ہم تو بھی معافی مانگتے ہیں اس پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ سے. جس ملک کے اندر خواجہ آصف جیسے پولیٹیشنز موجود ہوں, جو وزیر دفاع انڈیا کا راج ناتھ ہے, وہ کہتا ہے جی کہ ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فوجیں ایل او سی کو کراس کر جائیں, اور یہ آپ کا وزیر دفاع جو ہے وہ اپنی خواتین کے اوپر دشنام ترازی کر رہا ہو. ول یو ریلی بائٹ کہ دس از دی اسٹیج؟ اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو پالیٹکس کو کر رہے ہیں. اب اس میں پارلیمانی سیاست کی طرف بھی آئیں گے. ابھی راجہ عامر عباس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا, میں ان کی طرف بھی چلتا ہوں کہ پاکستان جس اسٹیج کے اوپر ہے, راجہ صاحب ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہمارا دین ہمیں درس دیتا ہے, جو ہمیں سبق ملتا ہے, خواہ وہ واقعہ کربلا ہو یا جتنی بھی ہم ہسٹری دیکھ لیں, اس کے اندر ہمارے لیے بہت سے اسباق موجود ہیں. اس وقت جو موجودہ صورتحال سے ہم پاکستان کو اگر آگے کی طرف دیکھنا چاہیں, آگے لے کے جانا چاہیں, تو اپنی اس تاریخ سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اور آگے کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے, اس پوائنٹ پہ آپ بات کریں. پھر ہم جو ہے کہ وہ جو الیکٹورل ریفارمز یا جو باقی ہماری اس وقت جو قانون سازی ہو رہی ہے یا پارلیمنٹ کے اندر, یا ابھی کرنل صاحب یہ بات کر رہے تھے اسد صاحب کہ ہم ہمیشہ حال کے اوپر فوکس کرتے ہیں, فیوچر کو شاید ہماری حکومت نے, حکمرانوں نے جنریشنز کے بارے میں نہیں سوچا, ذات کے بارے میں حال سوچا, مستقبل اور اپنی جنریشن کو ہم بھول گئے, جس وجہ سے شاید آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں. تو اس پوائنٹ کے حوالے سے آپ کچھ کہیے گا جی. دیکھیں جی, اگر ہم واقع کربلا کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ وہ ہمیں درس دیتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا. ان کا سول پرپس تھا کہ میں نے اسلام کو بچانا ہے اور کفر کے مقابلے میں جھکنا نہیں ہے. میں نے کسی ایسے کے آگے سر نہیں جھکانا کہ جو کہ اسلام اور اصولوں کے خلاف ہو. تو ہم نے جو چیزیں بھلا دی ہیں کہ ہم نے یہ سب سے پہلے بھلایا کہ ہمیں اتنا ایک مملکت
पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे मिली, हमने उसे बचाना था। उसको बचाने के लिए जो हमारी हुक्मरानी का एक स्टाइल आया, वो हुक्मरानी का स्टाइल वो आया कि जहाँ पे हमने पाकिस्तान को साइड पे रखा और हमने जो है वो जो अंग्रेज हमें एक सिस्टम दे गया था, उस सिस्टम को इंजॉय करने के लिए, उसकी महारत हासिल करने के लिए, उस जो करप्शन का एक एलिमेंट उसमें था, उसको देखते हुए हम तमाम चीजें भूल गए, हम मजहब भूल गए। हमने कहा कि जी नहीं, हम हुक्मरान बन गए हैं, हमें एक मुल्क मिल गया है। और उन्होंने जो मजहब बचाया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, वो आने वाली नस्लों के लिए बचाया था, उन्होंने मुसलमानों के लिए बचाया था। लेकिन हमने अपनी आवाम को भुलाया, हमने गरीब लोगों को भुलाया, और हमारे जो अनफॉर्चुनेटली लीडर्स आए वो ऐसी एक अशराफिया में ढल गए कि जिसको हम कंपेयर करें किसी भी तरीके से जो हमारे इस्लामिक लीडरशिप है तो उससे कोसों दूर वो चले गए। अगर आप देखें, याशियों में लग गए, फिरौनियत उनमें आ गई, करप्शन आ गई, उनमें अरबों रुपए की जायदादें बनाने का आ गया, फिर डिक्टेटरशिप आ गई इस तरीके से कि फिरौनियत आ गई। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब हक और सच की जो लड़ाई होती है और जो जुल्म का निज़ाम है वो तो कहीं नहीं चल सकता। और अनफॉर्चुनेटली जो रूल ऑफ लॉ है हमारे मुल्क में, जो सबसे बड़ा एक डायलेमा हो गया वो ये हो गया कि कानून की जो हम कहते हैं हुक्मरानी, वो इस मुल्क से ख़त्म हो गई। किसी को अकाउंटेबिलिटी की तरफ ले जाने का जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया, और हर कोई अक्ले कुल के तौर पे आता था और एक नई किस्म की वो जो सी है एक एक्सपेरिमेंट करके इस मुल्क को एक एक्सपेरिमेंट की लैब बनाया गया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि हम अभी इंडिया की मिसाल दी कर्नल साहब ने, लेकिन इंडिया में जो जमहूरियत है वो अपनी जगह पे बड़ी कायम रही और जमहूरी इक़दार को उन्होंने बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी थी उसको उठा के साइड पे किया गया और कोई पूछने वाला नहीं था कि 10-10, 11-11, 15-15 साल। और फिर जो हुकूमतें आई अनफॉर्चुनेटली, वो हुकूमतें भी उन्हीं की पैदावार होती थी कि जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती थी, उन्हीं के बगल बच्चे निकलते थे और किसी न किसी तरीके में उनको हुकूमत दे दी जाती थी। तर्ज हुक्मरानी भी डेमोक्रेटिक नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, बदकिस्मती के साथ वो लगता है कि तसलसल ही चल रहा है उसका। जब आप एक लेबोरेटरी में लोगों को बना के और लोगों को इस अंदाज में ला के बैठा देंगे ऊपर कि जनाब अब हमारे बाद आपको हम ट्रेन कर रहे हैं, आपने आना है, और अवाम के पास जो अवाम की मैंडेट है उसको नहीं देखा जाएगा, तो फिर यही नतीजा होगा। अभी हम हालिया जो दौर पे आ जाते हैं, ये 15-16 माह में हमने क्या सीखा है, हमने क्या देखा है? हमने यही देखा कि जनाब एक जो गवर्नमेंट थी, चले वो महंगाई थी, गवर्नेंस नहीं थी, उसके अपने फ्लॉज थे, बट व्हाट हैपेंड कि इस ममलिकत में किन लोगों को ला के बिठा दिया गया? उन लोगों को ला के बिठाया गया कि जिनके ऊपर मेगा करप्शन के केसेस थे, जिनके बारे में ना सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कहा जा रहा था कि जनाब इस मुल्क में ये बहुत बड़े करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व हैं, और जिनसे लोग एक हद तक खुश हुए कि जनाब अब ये लोग कुछ साइड पे हुए। लेकिन हमें किस शक्ल में नजर आई कि जो वजीर आजम साहब, उनके बेटे आसिफ अली जरदारी साहब, ओमनी ग्रुप, मनी लॉन्ड्रिंग, ख्वाजा आसिफ का नाम अभी लिया गया, नेम एनीबॉडी, तो वो क्या थे? करप्शन के केसेस में थे। क्या होता है कि 16 वर्ष में महीनों में उन्होंने ओपनली आके टीवी पे कहा कि जी हमको तो लाया गया है और हम आए हैं अपने करप्शन के केसेस खत्म करने के लिए। हम आए हैं ये सारी चीजें कुछ होती हैं, ये शख्सियात के गिर्द घूम रही है। हम थोड़ा सा इसको जरा एक सिस्टम के ऊपर, या पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर, पार्लियामेंट जो है कि वो कानून साजी करता है, आइन साजी करता है, अदलिया उन्हीं कवानीन आइन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाती है, एग्जेक्टिव जो है कि उस कानून के दायरे के अंदर रह कर जो है कि वो अवाम की फलाह बहबूद उसका पहला बुनियादी नुक्ता होता है सर्विसेज फराहम करने का। तो अभी अब लेजिस्लेशन की तरफ आ जाते हैं, जिस पॉइंट पे हम अभी डिबेट को लेके जाना चाह रहे हैं कि अभी रिसेंटली जो ये हर दौर के अंदर हुआ, सिर्फ इस दौर में नहीं है कि अभी हम देख रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर 29 बिल जो है वो पास किए गए। अब पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर हम देखते हैं तो एक दिन में उन्होंने 20-22 उन्होंने भी पास कर लिए थे, और हर दौर के अंदर ऐसा होता रहा है। लेकिन
ابھی جو الیکشن ریفارمز بالکل ایسے وقت پہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے اور پھر الیکشن ریفارمز ہو رہی ہیں اور اس کے اندر کیئر ٹیکر کا جو کریکٹر ہے، اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ چینج کیے جا رہے ہیں، اس کو مزید وہ پاورز دی جا رہی ہیں جو پاورز کانسٹیٹیوشن کے پریمبل کے اندر جو اس کی تمہید یا دیباچہ ہے اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر مملکت خداداد میں کیونکہ جمہوریت ہے اور جمہور کے منتخب نمائندے جو ہیں کہ وہ اقتدار اور حاکمیت کا حق جو ہے وہ استعمال کریں گے، لیکن وہ حق اگر ہم کیئر ٹیکرز کو دے رہے ہیں تو پھر یہ جو کانسٹیٹیوشن کی سپرٹ ہے یہ اس کے منافی نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی میرا ایک کویسچن ہے۔ اور اس کے اندر جو دوسرا ایک اہم نقطہ ہے جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے، وہ نقطہ یہ ہے کہ جی 4 مہینے پہلے شیڈول سے آپ کو حلقہ بندیاں کرنی ہے، موجودہ مردم شماری کے نتائج آئے نہیں، وہ نتائج اگر آتے ہیں، کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے جی ہمیں 4 مہینے حلقہ بندیوں کے لیے چاہیے اور نئے قانون کے مطابق الیکشن شیڈول سے 4 مہینے مزید چاہیے اور 8 مہینے الیکشن کو آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ یہ جو 2 اہم ترامیم اس کے اندر ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں جو یہ خدشات ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے کہ وہ پرولونگ کر سکتا ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ میں چودھری خادم صاحب یہ کویشچن آپ کے پاس، پھر اسد صاحب اور پھر عامر صاحب آپ کے پاس بھی، تینوں کے پاس ہم کویشچن لے کے آتے ہیں، اس کے اوپر کومنٹس کیجئے۔ چودھری صاحب دیکھیں خالد صاحب، بڑا کلیئر ہے کہ جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے، یہ جو سسٹم ہے نا ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم پارلیمنٹری، اس کا نام ہی کرپشن، بلیک میلنگ، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جو اس کی بنیاد ہے نا وہ کروڑ ارب روپے سے پڑتی ہے۔ ایک ایم پی اے، ایک ایم این اے جب اپنی کنسٹیٹوئنسی میں الیکشن لڑ کے آتا ہے نا تو وہ کروڑ روپیہ لگاتا ہے۔ وہ اسی لیے لگاتا ہے کہ جب میں آؤں گا تو جب گورنمنٹ ہماری بنے گی تو تمام بنے ہوئے آئین قانون سپرسیڈ کر کے ان کو بلڈوز کر دیں گے۔ یہ آپ کے سامنے ہوا ہے، یہ نیب کو کیسے اس کے بنے ہوئے قانون ختم کیے انہوں نے۔ یہ تمام منی لانڈرز، یہ جتنے بھی ہیں، یہ کیسے حکمران بنے؟ پاور آئی نا، یہ اسمبلی جو ہے نا یہ ماجگین کی، یہ شیلٹر ہے تمام منی لانڈرز کا، تمام یہ بتہ خوروں کا، منشیات فروشوں کا، یہ سب جا کے اس میں لیکن پارلیمانی جمہوریت کا تو کوئی قصور نہیں نا اس میں۔ اگر اکاؤنٹیبلٹی آپ کی مؤثر ہوتی ہے اور الیکشن آپ کے ٹائملی اور کنٹینیوٹی اس کے اندر ہوتی ہے، میرے خیال خود بخود لوگ صفائی نہیں کریں گے۔ میں وہی بات کر رہا ہوں، یہ پاکستان کا بیڑا گرک کیسے ہوا ہے؟ اسی طرح تو ہوا ہے۔ یہ 75 سال سے یہی ڈرامہ چل رہا ہے نا، کوئی بہتری تو نہیں آئی۔ لیکن 75 سال سے کنٹینیوٹی بھی تو نہیں تھی، چاہے وہ جمہوریت کی اکاؤنٹیبلٹی کی۔ لگا کے ایم این اے آئے گا، وہ پہلے اپنے پورے کرے گا، اپنے فنانسروں کو ٹھیکے دے گا۔ اسی لیے تو بیڑا گرک نہیں ہوا ملا کا، مقروض کشکول لے کے پھر رہے ہیں۔ جو بھی آئی حکومت سب نے کشکول پکڑا۔ جو ملک 23% جس کا آفیشلی ریٹ ہو جائے سود کے اوپر، کیسے سروائیو کرے گا؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جو باہر سے دوسرے ممالک والے وہاں سے بیٹھ کے آپ کو کنٹرول کریں گے؟ باہر ملکوں میں 4%، 3%، 5% کے اوپر وہ لون لے ارب روپیہ اور پاکستان میں آ کے جمع صرف کرا دے اور ان کو 5% ان ممالک کو بھی دے کے، ان بینکوں کو دے کے 18-20% ان کو پرافٹ ملتا رہے گا، اور سال 6 مہینے میں آپ کے پاس جو ہے وہ طرح کے پیسے نہیں ہیں، ابھی بھی نہیں ہیں۔ کیسے سروائیو کریں گے؟ ایک تو ان کو سوٹ کرتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنے حکمران ملتے ہیں موسٹلی، چاند ایک کو چھوڑ دیں آپ، سب کا حرام کا کمایا ہوا مال باہر پڑا ہے، اور جن ملکوں میں پڑا ہے وہ پھر باہر سے ان کی جو ہے نا وہ پروٹیکشن کرتے اور لے کے جاتے ہیں اشتہاریوں کو، قیدیوں کو، مجرموں کو سائن کر کر کے سیاح یافتہ کہ جناب یہ ہمارے کام کے۔ لیکن یہ جو ساری دنیا میں آپ کو کسی نہ کسی حد تک یہ قباحتیں، یہ خرابیاں ملتی ہیں، لیکن اس کو سسٹم ٹھیک کرتا ہے، اس کو قوانین ٹھیک کرتے ہیں، اس کو ادارے ٹھیک کرتے ہیں۔